دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جس خاص شہر کی کہانی سنانے والے ہیں اس شہر کا نام پورٹ رائل ہے۔ یہ شہر ویسے تو اپنے دور میں دنیا کے سب سے امیر شہروں میں گنا جاتا تھا۔ کسی دور میں اس شہر کا نام دنیا کی سب سے ڈیولپ سٹیز میں لیا جاتا تھا، لیکن پھر اچانک سے سب کچھ بدل گیا۔ 7 جون 1692 کے دن اس شہر میں ایک ایسا خطرناک حادثہ ہوا کہ جس کی وجہ سے اس شہر کی خوشحالی اور مالداری باقی رہنا تو دور بلکہ اس شہر کا وجود بھی نہیں بچ پایا تھا، اور اس حادثے نے اس پورے شہر کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ لیکن دوستو اب سوال یہ ہے کہ آخر اس شہر میں 7 جون 1692 کو ہوا کیا تھا، اور جو بھی ہوا تھا وہ آخر کیوں ہوا تھا، اور آج کے دور میں یہ شہر ہماری اس دنیا میں کہاں پر موجود ہے۔ تو دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پورٹ رائل نام کا یہ شہر ایک کیریبین کنٹری یعنی جمیکا میں موجود ہے۔ اس شہر کو ویسے تو 1509 میں آباد کیا گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس شہر کے آباد ہونے کے پیچھے بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب کولمبس امریکہ کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا تھا تو اس کے ذریعے سے بعد میں دھیرے دھیرے اور بھی جہازوں نے امریکہ جانا شروع کر دیا تھا، اور کچھ دن کے اندر ہی پورے امریکہ پر اسپین نے اپنا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ بڑی بڑی تعداد میں اسپین کے فوجی جہازوں کے ذریعے سے امریکہ جایا کرتے تھے، اور وہاں پہنچ کر وہاں کا سارا خزانہ اپنے دیش واپس اسپین بھیجا کرتے تھے۔ لیکن دوستو اس دور میں وہی برٹین حد سے زیادہ غریب تھا کہ جس نے آگے جا کر لگ بھگ آدھی دنیا پر حکومت کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں برٹین اسپین کے اس خزانے کو لالچ کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا کہ جو خزانہ اسپین میں امریکہ سے آیا کرتا تھا۔ برٹین کے پاس اس وقت اتنے فوجی یا پھر ہتھیار بھی نہیں تھے کہ جن کی وجہ سے وہ اسپین سے اس مال کو طاقت کے بلبوتے پر چھین سکے۔ اسی لیے اب برٹین کے کچھ لوگوں نے امریکہ کے سمندری راستے پر گھات لگا کر ان جہازوں کو لوٹنا شروع کر دیا کہ جو جہاز اسپین کا خزانہ لے کر امریکہ سے اسپین کی طرف آیا کرتے تھے۔ شروع میں تو یہ کام بس تھوڑے سے ہی لوگ کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں جب دھیرے دھیرے اس بات کی خبر پورے برٹین میں پھیلی تو برٹین کے بہت سارے لوگ اسی ارادے کے ساتھ امریکہ کی طرف بڑھنے لگے کہ ہم بھی اسپین کے سمندری جہازوں کو لوٹنا شروع کریں گے۔ بعد میں دھیرے دھیرے یہ مہم اتنی زیادہ تیز ہو گئی تھی کہ امریکہ سے اسپین کے لیے نکلنے والے جہاز بہت کم ہی ایسے ہوتے تھے کہ جو سلامتی کے ساتھ اسپین پہنچ پاتے تھے، کیونکہ انہیں تو پہلے ہی برٹین کے لٹیروں کی طرف سے لوٹ لیا جاتا تھا۔ اور یہی وہ دور تھا کہ جب پورٹ رائل نام کے اس شہر نے آباد ہونے کے بعد ترقی پانا بھی شروع کر دی تھی، کیونکہ دوستو اس کی وجہ یہ تھی کہ پورٹ رائل نام کا یہ شہر ان سمندری لٹیروں کا اڈا مانا جاتا تھا کہ جو سمندری لٹیرے امریکہ سے آنے والے اسپین کے جہازوں کو لوٹا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اس شہر میں نہ صرف اپنے مکان بنوا لیے تھے بلکہ وہ اپنی اس ساری دولت کو بھی اسی شہر میں ہی رکھا کرتے تھے جو وہ اسپین کے جہازوں سے لوٹا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے اس شہر میں اتنا زیادہ مال و دولت اور خزانہ اکٹھا ہو گیا تھا کہ اس کی امیری کے چرچے دور دور تک ہونے لگے تھے۔ اس شہر کے امیر ہو جانے کی وجہ سے اس شہر میں ویاپار بھی حد سے زیادہ بڑھنے لگا تھا۔ لوگ دور دور سے آ کر اس شہر میں بزنس کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اب یہ شہر خود بخود دھیرے دھیرے حد سے زیادہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن دوستو جیسے جیسے یہ شہر ترقی پاتا جا رہا تھا ویسے ویسے ہی اس شہر کا ماحول بھی خراب ہوتا جا رہا تھا۔ اس شہر میں عیاشیاں حد سے زیادہ بڑھ چکی تھیں۔ شہر کی ہر گلی میں کوئی نہ کوئی بروتھل یا پھر شراب خانہ ضرور موجود ہوا کرتا تھا۔ باہر سے آنے والے ویاپاریوں کے جوا کھیلنے کے لیے جوئے کے بہت سارے اڈے بھی کھلوائے گئے تھے۔ شہر کے اندر ان لڑکیوں کی بھرمار ہو چکی تھی کہ جن لڑکیوں کو اسپین کا جہاز لوٹنے کے بعد قیدی بنا کر لایا جاتا تھا، اور بعد میں ان سبھی لڑکیوں کو غلط کاموں میں زبردستی جھونک دیا جاتا تھا۔ رشوت لینا یا دینا اتنی عام بات ہو چکی تھی کہ بڑے سے بڑا خطرناک مجرم بھی صرف رشوت کے بلبوتے پر قانون سے بچ جایا کرتا تھا۔ اسی ماحول میں ہی یہ شہر امیری کے معاملے میں اونچائیوں کو چھوتا جا رہا تھا، لیکن پھر اچانک سے سب کچھ بدل گیا۔ 7 جون 1692 کی صبح میں جب اس شہر میں رہنے والے لوگوں نے ہمیشہ کی طرح ہی نیند سے جاگ کر اپنے کاموں میں لگنا شروع کیا تو ایک زبردست دھماکہ ہوا، ایک ایسا دھماکہ کہ جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ دھیرے دھیرے کچھ لوگوں کو یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ ان کے پیر کے نیچے کی زمین
ہل رہی ہے۔ شہر کے ایسے بہت سارے لوگ کہ جو اس وقت شراب کے نشے میں تھے، انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ ان کی شراب کا نشہ ہے، لیکن جیسے ہی ان کے خود کی گھر کی عمارتیں ان کے اوپر گرنا شروع ہوئیں تو ان کے ہوش اڑ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ بھینکر بھوکم کے ساتھ ساتھ پاس ہی میں موجود سمندر نے بھی اب اپنی لہریں اٹھانا شروع کر دی تھیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے شہر میں سمندر کا پانی بھر چکا تھا۔ یہ بھوکم یعنی زلزلہ اتنا خطرناک تھا کہ اس کی جھٹکوں کی وجہ سے پورا کا پورا شہر ہی تباہ ہو گیا تھا۔ جگہ جگہ سے زمین اپنے آپ پھٹنا شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ شہر کے قبرستان میں موجود قبریں بھی پھٹنے لگی تھیں، اور کچھ دیر کے اندر ہی انسانوں کے ساتھ ساتھ مردے بھی پانی کے اوپر تیرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ شہر میں کوئی بھی چیز ایسی موجود نہیں تھی جو اس خطرناک زلزلے اور سمندر کی سونامی کا ایک ساتھ مقابلہ کر سکے، اور یہی وجہ تھی کہ کچھ دیر کے اندر ہی سمندر نے پورے شہر کو ہی اپنے اندر سما لیا تھا، اور ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ مانو یہاں پر تو کبھی پہلے کوئی شہر ہوا ہی نہیں کرتا تھا۔ دوستو، ویسے تو اتہاسکاروں نے 1692 میں اس شہر کے برباد ہونے کے پیچھے کئی وجہ بتائی ہیں، لیکن زیادہ تر اتہاسکاروں کا یہی ماننا ہے کہ اس شہر کے برباد ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اس شہر کا سارا ماحول خراب ہو چکا تھا۔ اس شہر میں رہنے والے زیادہ تر لوگ قدرت کے بنائے ہوئے سسٹم کے خلاف کام کر رہے تھے، یعنی اس شہر کے برباد ہونے کی سب سے بڑی وجہ اس شہر میں ظلم و ستم اور عیاشیوں کا حد سے زیادہ بڑھ جانا تھا۔ فی الحال دوستو، پورٹ رائل جیسے شہر کے برباد ہونے کی خبر جب پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہوئی تو دور دور سے لوگ آ کر پورٹ رائل نام کے اس شہر کی جگہ پر غوطہ خوری کرنے لگے تاکہ سمندر کے پانی کے اندر انہیں پورٹ رائل کا کوئی خزانہ ہاتھ لگ سکے۔ حالانکہ دوستو، بہت سارے لوگوں کو خوش قسمتی سے پورٹ رائل کے خزانے ہاتھ بھی لگ گئے تھے، اور دوسری طرف بہت سارے لوگوں کو خالی ہاتھ بھی جانا پڑا تھا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں، آج بھی پورٹ رائل سے جڑی یہ ریسرچ جاری ہے۔ آج بھی سمندر کے اندر اس دور کے پورٹ رائل سے جڑی کوئی نہ کوئی چیز ملتی رہتی ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اور آپ ہماری ویڈیوز کے کامنٹس باکس میں یہ کامنٹ بھی ضرور کیا کریں کہ آپ کو ہسٹری سے ریلیٹڈ کس ٹاپک پر ویڈیو چاہیے ہے، تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کی اس کامنٹ کا بھی خیال رکھا جا سکے۔